ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستزي بنور علمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قبل اس کی کہ ہم اپنے موضوع کو آغاز کرتے ہیں، اپنے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، بانیان مجالس کی کہ جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت کے لیے، جن علماء سے ہم سنتے تھے اب وہ قبروں میں سو رہے ہیں ان کی مغفرت کے لیے، جن شاعروں، مرثیہ خوانوں، نوا خوانوں، علماء، مصنفین سے ہم نے فیض حاصل کیا ہے، اگر وہ قبروں میں سو رہے ہوں، اس دنیا سے جا چکے ہوں، ان کی مغفرت کے لیے، جن جوانوں نے راہ اہل بیت میں، راہ حسین میں جان کے نذرانے پیش کیے، ان کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ موضوع گفتگو جو ہے علی کا شیعہ، علی کی زبان میں، علی کی نظر میں شیعہ کس کو کہتے ہیں، علی کیسے شیعوں کی تلاش میں تھے اور کن شیعوں کو علی پسند نہیں کرتے تھے، علی اپنے ماننے والوں کی کون سی صفات کو پسند نہیں کرتے تھے، کون سی کوالٹیز، کون سی خصلتیں، کون سا کردار پسند نہیں کرتے تھے، اور علی اپنے ماننے والوں کے لیے کون سی صفات، کون سی کوالٹی، کون سی خصلتیں، کون سا کردار اور کون سا طریقہ کار پسند کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے نہج البلاغہ مولا علی علیہ السلام کے خطبات کی روشنی میں۔ خطبہ نمبر جو ہم نے کل جس پر مختصر سی گفتگو کی، خطبہ نمبر 27 کے کچھ جملوں کا حقیر نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا، جس میں مولا اپنے ان ماننے والوں سے شدت کے ساتھ گلہ کر رہے ہیں، سرزنش کر رہے ہیں ان کو جو امام کے فرمان پر عمل نہیں کر رہے ہیں، جو امام کے حکم پر لبیک نہیں کہہ رہے ہیں، جو امام کے حکم پر آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، جو امام کے مقاصد کو سمجھتے نہیں ہیں، جو امام کے اہداف کو سمجھتے نہیں ہیں، تو مولا نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا: یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے مردوں جیسی شکل رکھنے والو مگر حقیقت میں تم نامرد ہو۔ نامرد کہا ان لوگوں کو جو علی کی پیروی نہیں کرتے ہیں، نامرد کہا ان لوگوں کو جو علی کی اقتداء نہیں کرتے ہیں، نامرد کہا ان لوگوں کو جو علی کی اطاعت نہیں کرتے ہیں۔ سب سے بڑی نامردی یہ ہے کہ کسی قوم کے پاس علی جیسا رہنما ہو، علی جیسا رہبر ہو، علی جیسا پیشوا ہو، اور وہ قوم اس امام کی اطاعت نہ کرے، اور نتیجتاً جو اس امام کے منصوبے ہو، جو اس امام کے پلان ہو، جو اس امام کی تدبیر ہو ان بشریت کے لیے، کائنات کے لیے، وہ تدبیر جامع عمل نہ پہن سکے۔ مولا نے فرمایا: یا اشباہ الرجال ولا رجال، کتنی نامردگی ہے کہ میں علی جیسا رہبر تمہارے لیے اتنی قربانیاں دے رہا ہوں، بلا رہا ہوں، پکار رہا ہوں، اور تم آگے نہیں آ رہے ہو۔ حلوم الاطفال، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا، بچوں جیسی عقلیں تمہاری، بچوں جیسا طریقہ کار تمہارا، بچے جو عاقبت اندیش نہیں ہوتے ہیں، دور اندیش نہیں ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، جلدی فریب میں آتے ہو، جلدی فریب میں آتے ہیں، جلدی دھوکے میں آتے ہیں، دشمن اور دوست میں فرق نہیں کر پاتے ہیں، اچھے اور کھوٹے میں فرق نہیں کر پاتے ہیں، صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر پاتے ہیں، حق کے راستے اور باطل کے راستے میں فرق نہیں کر پا رہے ہیں، انسان کے لیے کس چیز کی بہتری ہے اور کس چیز میں بہتری نہیں ہے اس میں فرق نہیں کر پا رہے ہیں۔ مولا ان سے کہتے ہیں تمہارا حال تو وہی ہے، عقل بچوں جیسی عقل رکھتے ہو۔ جو قوم اپنے فیوچر کے بارے میں سنجیدہ نہ ہو، جو قوم اپنے مستقبل کے بارے میں سیریس نہ ہو، جس قوم کو اپنے دشمن کے پلان کے بارے میں فکر نہ ہو، جو دشمن کے پلان کے باوجود غفلت کی نیند سوئے، تو ایسے قوم کی عقل کو، ایسے قوم کے شعور کو، ایسے قوم کے فکر کو بچکانہ ہی فکر کہہ سکتے، اس لیے کہ بچوں کو فکر نہیں ہوتی ہے کہ ان بچکانہ حرکتوں سے میرے گھر کا کیا ہوگا، میرے کیریئر کا کیا ہوگا، میرے ماں باپ کا کیا ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں حلوم الاطفال، تمہاری عقل بچوں جیسی ہے، تمہاری سوچ بچوں جیسی ہے، تمہاری فکر بچوں جیسی ہے۔ بلکہ اتنا سخت جملہ یہ بھی فرمایا، کہا وہ عقول ربات الحجال، ہجر النشیل عورت کے جو عقل ہوتی ہے، عیش کی فکر ہوتی ہے، عشرت کی فکر ہوتی ہے، آرام دہ زندگی کی فکر ہوتی ہے، تمہارا بھی حال وہی ہے۔ علی
مرد لوگوں کی تلاش میں. علی چاہتے ہیں کہ ان کے شیعہ ان میں مردانگی پائی جاتی ہو. علی چاہتے ہیں ان کے شیعہ ان کے اندر مروت پائی جاتی ہو, ان کے اندر شجاعت پائی جاتی ہو, ان کے اندر غیرت پائی جاتی ہو, اپنی ناموس کی, اپنی عفت کی, اپنی عصمت کی, انسانیت کی عصمت کی, انسانیت کی عفت کی, انسانیت کی ناموس کی غیرت ایک شیعہ کے اندر ہونی چاہیے. علی ایسے لوگوں کی تلاش میں, علی ایسے شیعوں کے تلاش میں, علی ایسے ماننے والوں کے تلاش میں ہے. اگر کسی انسان کی بیٹی, آدم کی بیٹی کی عصمت خطرے میں ہو, عفت خطرے میں ہو, اگر کوئی بھی بنی آدم مشکلات میں گرا ہو, باہر بارش ہو رہی ہے, بارش کی وجہ سے بہت سارے لوگ مشکلات میں پڑ جائیں گے, بہت سارے لوگوں کو راشن کی ضرورت ہوگی, بہت سارے لوگوں کو کپڑوں کی ضرورت ہوگی, بہت سارے لوگوں کے گھر ان کے گھر تباہ و برباد ہو جائیں گے. علی چاہتے ہیں کوئی بھی انسان مشکلات میں گر جائے, میرا ماننے والا وہی ہے جو مشکلات میں گری ہوئی انسانیت کا دکھ سمجھے, درد سمجھے, پریشانی سمجھے, اس کا درد اپنا درد محسوس کرے, اس کی پریشانی اپنی پریشانی محسوس کرے, اس کی بھوک اپنی بھوک محسوس کرے, اس کے بچوں کا رونا اپنے بچوں کے رونے جیسا محسوس کرے, اس کی مشکلات اپنی جیسی مشکلات محسوس کرے. علی ایسے انسانوں کی تلاش میں ہے, علی ایسے شیعوں کی تلاش میں ہے, علی ایسے پیروکاروں کی تلاش میں ہے. اگر علی کے پیروکار ان پیرامیٹرز پر پورے نہیں اترتے ہیں, علی ان کے بارے میں نہج البلاغہ میں سخت ترین سرزنش کر رہے ہیں. بلکہ وہ لوگ جو علی کی آواز پر لبیک کہنے میں ناکام ہو اور علی امام پکارتا رہے وہ اور غفلت کی نیند سوتے رہے, مولا ایسے الفاظ آگے چل کر ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں, میں تو تمہیں دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہوں. فرماتے ہیں لوددت انی لم ارکم ولم اعرفکم معرفتن, میری خواہش ہے, میری دلی تمنا ہے کاش میں نے تم لوگوں کو نہ دیکھا ہوتا. میری دلی خواہش ہے کہ کاش میں نے تم لوگوں کو نہ دیکھا ہوتا, جو میری آواز پر سننے کے بعد کیا حرکت میں نہیں آتے ہیں. میری خواہش ہے میں نے کاش تم سے میری آشنائی نہ ہوتی, کاش میں نے تمہارے ساتھ تعارف نہ ہوتا, آشنائی ہوتا, میں تم سے متعارف نہ ہوا ہوتا. لوددت انی لم ارکم, میری خواہش ہے میں نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا. ولم اعرفکم معرفتن, اور میں تم سے متعارف نہ ہوا ہوتا. واللہ جرت ندمن وعاقبت صدمن, کہ تمہاری آشنائی کا نتیجہ یہ ہوا, تم سے جان پہچان کا نتیجہ یہ ہوا, تم سے نزدیکی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ندامت اور رنج اور افسوس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوا. تمہاری آشنائی, تمہارے ان خالی دعووں کا نتیجہ کیا نکلا؟ سوائے ندامت کے, سوائے رنج و غم کے کچھ نہیں ہوا. قاتلکم اللہ, خدا تمہیں قتل کرے. قاتلکم اللہ ملاتم قلبی کیہا, تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے. یعنی انتہائی علی علیہ السلام اتنا رنجیدہ کیا. مولا فرماتے تمہاری بے عملی نے, تمہاری اس سستی نے, تمہاری اس غفلت نے, تمہارا اس میدان چھوڑ کے جانے نے, تمہاری اس بزدلی نے کیا ملا تم قلبی کیا. جب علی جیسا غیرت مند انسان ہو, اس کے پیچھے جو لشکر ہونا چاہیے وہ غیرت مند ہونا چاہیے. علی کے پیچھے جو لشکر ہو, علی کے پیچھے چلنے والے جو شیعہ ہو, ان کے اندر جرت ہونی چاہیے, ان کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے, ان کے اندر سختیوں کا مقابلہ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. جب ایسے نہ ہو, مولا فرماتے ہیں ملا تم قلبی کیا. یہ وہ نہیں ہے جو علی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی, یہ نماز پڑھتے تھے علی کے پیچھے, لیکن امام علی صرف اس لشکر کو نہیں چاہتے ہیں جو صرف نماز پڑھے اور جو امامت کے پورے انسانیت کے لیے جو آداب ہیں امام کے, پوری انسانیت کی فلاح کے لیے, بہبود کے لیے, رستگاری کے لیے, ان کو اوپر اٹھانے کے لیے جو امام کے اہداف ہے. اگر کوئی ملت نماز خوان ہو کے بھی, جماعت قائم کرنے کے باوجود بھی امام کا ساتھ نہ دے, امام فرماتے ہیں ملا تم قلبی کیا, تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا. وشہن تم صدری غیظا, میرے سینے کو رنج و غصے سے چھلکا دیا. یہ علی ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں جنہوں نے علی کا کلمہ پڑھا لیکن میدان عمل میں علی کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں, جو سختیوں میں علی کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں وَجَرَاتُمُونِي نُغَبَتْ تَہَامْ أَنفَاسَا, تم نے
مجھے ہر سانس میں ہم و غم کے گونٹ پلائے. تمہاری بے عملی نے مجھے ہر سانس میں غم و ہم کے گونٹ پلا دیے ہیں. اتنا پریشان کیا ہے مجھے تمہاری اس بے عملی نے. علی کس انسان کی تلاش میں ہے؟ علی ان نوجوانوں کی تلاش میں ہے جو نصرت کے لیے امام کو تلاش کرے، جو میدان خالی نہ چھوڑے بلکہ امام سے کہیں خالی میدان کون ہے، ہم اس خالی میدان میں اترنا چاہتے ہیں. جو امام سے کہیں آپ کی مرضی کہاں ہے، ہم اس میدان میں اترنا چاہتے ہیں. جو امام سے پوچھے آپ یہ بتائیے کون سی فیلڈ خالی ہے، میں اس فیلڈ میں اترنے کے لیے تیار ہوں. جو امام کے سامنے گڑ گڑا کر کہے امام آپ نہیں میں آپ کے بدلے آگے بڑھوں گا. جو آپ دیکھ رہے ہیں انقلابی اسلامی اس وقت شائننگ سٹار بنا ہوا ہے قوموں کے لیے. چاروں طرف انقلابی اسلامی کا گھیرا ہے، امریکہ کا گھیرا ہے، یورپ اور امریکہ اور اسرائیل کا اور زر خرید اور غلام عربوں کا گھیرا ہے. لیکن اس کے باوجود کس عزت کے ساتھ، کس سربلندی کے ساتھ یہ علی کے پیروکار مقابلہ کر رہے ہیں. ان کے اندر کیا خصلت تھی؟ ان کے اندر یہ خصلت تھی، اس انقلاب کے پیچھے ان جوانوں کا سپرٹ تھا، ان جوانوں کا جذبہ تھا جو امام کے پاس جا کر کہہ رہے تھے خالی فیلڈ ہے، ہمیں میدان میں جانے کی کیا اجازت دیجئے. کربلا کے شہیدوں کی طرح یہاں امام پکار رہے ہیں اور امت کہیں نہیں ہے. کربلا میں امام جانے کو کہہ رہے ہیں اور امت جانے کے لیے تیار نہیں ہے. انقلابی اسلامی میں امتی اور ماموم، امام کہتے ہیں نا لکل ماموم اماما، ہر امام ہر ماموم کا امام ہوتا ہے. ماموم کی ذمہ داری ہے کہ اقتداء کرے، ماموم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ امام کے علم کے نور سے اپنی تاریکی کو دور کرے. تو انقلابی اسلامی میں علی کے غلام خمینی کو، علی کے غلام خامنئی کو، علی کے غلام سیستانی کو ایسے لوگ ملے جو میدان چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں. ایران عراق جنگ کے زمانے کا واقعہ ہے جب رہبر ایران کے پریزیڈنٹ تھے. ایک مرتبہ رہبر اپنے آفس سے باہر نکلے تو دیکھا رہبر کے آفس میں جو گارڈ، جو سیکورٹی اور حفاظت کی ذمہ داری انجام دے رہے تھے تو دیکھا وہ ایک 12-13 سال کے نوجوان کے ساتھ بحث کر رہے ہیں. اس نوجوان کی آواز بلند ہے، مجھے صدر سے ملنا ہے، مجھے رئیس جمہور سے ملنا ہے، مجھے پریزیڈنٹ سے ملنا ہے. اور وہ محافظ اور وہ گارڈ اس نوجوان کو آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. ایک مرتبہ اس نوجوان کی آواز دور سے رہبر کے، اس وقت رہبر نہیں تھے، رہبر کی کوالٹی البتہ اسی وقت تھی، رہبر کی کوالٹی اسی وقت تھی. تو رہبر کے کانوں میں اس نوجوان کی آواز سنائی دی. وہ ان سے کہہ رہا مجھے صدر سے ملنے دو، مجھے پریزیڈنٹ سے ملنے دو. تو رہبر آگے بڑھے. گارڈوں نے دیکھا، محافظوں نے دیکھا رہبر ہماری طرف آ رہے ہیں تو اس نوجوان سے کہا چلو یہ رہبر آ رہا، بتاؤ کیا بتانا ہے. رہبر قریب گئے تو وہ نوجوان، اس کا نام تھا مرحمت زادہ. اس نوجوان کا نام تھا مرحمت بالا زادہ. مرحمت بالا زادہ 12 سال کا نوجوان، 13 سال کا نوجوان، بالکل چھوٹا، 8th اور 9th 10th کلاس میں پڑھنے والا. رہبر کے پاس گیا، پہلے زار زار رونے لگا. رہبر نے ہاتھ سر پر رکھا، کہا بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ کہا مجھے ایک خواہش ہے آپ سے. رہبر نے پہلے پوچھے کہاں کے ہو؟ کہا میں اردبیل کا رہنے والا ہوں. رہبر نے اسی کی آذری زبان میں اس کے ساتھ گفتگو کی تو اس نوجوان کو تھوڑا سا سکون ملا. روتے روتے رہبر نے، اس نوجوان نے رہبر سے کہا میں آقا میں ایک چیز کے لیے آیا ہوں. کہا کس لیے آیا ہوں؟ علی کن شیعوں کے تلاش میں ہیں. ان سے کہتے ہیں میدان میں اترو. اور یہاں نوجوان کمپٹیشن ہے، مقابلہ ہے کہ ہمیں ذمہ داری سے روکا جا رہا ہے. رہبر نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ تو اس نوجوان نے روتے روتے کہا میں ایک چیز کے لیے آیا ہوں، ایک درخواست دینے کے لیے آیا ہوں، ایک اپلیکیشن کے لیے آیا ہوں، ایک بات کہنے کے لیے آیا ہوں. کہا کیا؟ کہا آپ پورے ایران میں جو علماء اور خطیب منبر پر بیٹھتے ہیں، جو مرثیہ نگار مرثیہ پڑھتے ہیں، جو نوا بہا نوا پڑھتے ہیں، ان تمام لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ آج کے بعد حضرت قاسم 13 سالہ حضرت قاسم کے مصائب نہ پڑھا کرے. کہا خیریت تو ہے بیٹا، خیریت تو ہے بیٹا، کیوں؟ کہا نہیں آپ ان سے کہیے کہ وہ منبر پر اگر حضرت قاسم کا 13 سالہ
میں شہید ہونا صحیح ہے، اگر حضرت قاسم کا 13 سال میں امام کی نصرت کرنا ٹھیک ہے، اگر حضرت قاسم کا 13 سال کی عمر میں کربلا میں جہاد کرنا، کربلا میں امام کی نصرت کرنا، کربلا میں امام کی وفاداری کرنا ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیے، میں 13 سالہ نوجوان ہوں، میں اپنے بسیج کے کمانڈر سے، اردبیل کے کمانڈر سے کہہ رہا ہوں، مجھے بھی عراقی ظالموں کے ساتھ، صدامی یزید کے ساتھ لڑنے کی اجازت دے رہے ہیں، وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں آپ 13 سال ہیں، آپ کی ایج نہیں ہے، آپ لڑنے کے لیے جائیے۔ اگر کربلا کا 13 سال کا قاسم جا سکتا، میں کیوں نہیں جا سکتا ہوں؟ ایک مرتبہ کچھ لوگ جان بچانے کی فکر میں، ایک مرتبہ ایک انسان ایک دن کا راستہ طے کر کے، ایک راستہ طے کر کے کس لیے آ رہا ہے؟ جان دینے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے، نصرت امام کے لیے بھیک مانگ رہا ہے، ظالموں سے لڑنے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے، عصمت اور عفت کی پاسداری کے لیے بھیک مانگ رہا ہے، امام کے حکم کی لاج رکھنے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے۔ رہبر نے سر پر ہاتھ رکھا، کہا بیٹا ابھی تم چھوٹے ہو، تم جاؤ پڑھو۔ یہ نوجوان رہبر سے کہنے لگا، آغا میں پڑھوں گا بھی، لیکن مجھے اجازت دیجئے، اس کمانڈر کو خط لکھیے۔ اس کمانڈر سے میں نے التماس کی، وہ نہیں مانے، اور مجھ سے کہنے لگے جو ہائر اتھارٹیز ہیں، ان ہائر اتھارٹیز نے اگر آپ کو جنگ میں جانے کی اجازت دی تو اب آپ جا سکتے ہیں، آپ اس کو یا خط لکھیے یا اس کو فون کر دیجئے، تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ جب رہبر نے دیکھا اس 13 سالہ نوجوان میں امام کی نصرت کا یہ جذبہ ہے، شہادت کا اتنا شوق ہے، شہادت کا اتنا جذبہ ہے، وفاداری کا یہ حال ہے، تو رہبر نے اپنے گارڈ سے کہا فون ملاؤ اور اردبیل کے بسیج کے جو کمانڈر ہے ان سے کہو یہ 13 سالہ مرحمت بالا زادہ جو کہتا ہے اس کو کرنے دو، جو چاہتا ہے وہ کرنے دو۔ اور نتیجتاً رہبر نے اس کو ٹکٹ دے کے واپس بھیجا، ہائر اتھارٹی کے پاس گیا، انہوں نے جب خط دیکھا انہوں نے ہینڈز اپ کیا، اور یہ 13 سال ہی کی عمر میں صدام اللعین کی فوج کے ساتھ جنگ کرنے میں گیا، 1 سال میدانی جنگ میں رہا، 1 سال کے بعد اس نوجوان کو شہادت نصیب ہوئی۔ کہا وہ زمانہ علی علیہ السلام پکار رہے ہیں آ جاؤ، اور کہا علی کے غلام جب ظالموں کے ساتھ، علی کے دشمنوں کے ساتھ میدانی جنگ میں، اور ایک نوجوان سے کہا جا رہا نہیں تم چھوٹے ہو، اور وہ شہادت حاصل کرنے کے لیے، اور وہ جہاد کا شرف حاصل کرنے کے لیے، اور وہ یہ مقام اطاعت کا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے اتنی سختیاں برداشت کر رہا ہے، اتنا سفر طے کر رہا ہے۔ پھر شہادت سے پہلے اس نے اتنا بہترین وصیت نامہ لکھا جس سے پتا چل رہا ہے کہ اس 13 سالہ نوجوان نے اپنی تربیت کے لیے، اپنی فکر کے لیے بہت محنت کی تھی۔ اہم یہ کہ انسان اپنی تربیت کرے، اہم یہ کہ اپنی شعور کو انسان پروان چڑھائے، اہم یہ کہ انسان اپنی اس فکر و شعور کو غذا دے تاکہ انسان کی فکر کیا پروان چڑھے، اہم یہ کہ انسان اپنی روح کو غذا دے، اہم یہ کہ انسان اپنے باطن کو بھی غذا دے تاکہ انسان کیا اپنی صلاحیتیں، اپنا ٹیلنٹ امام کے لیے استعمال کرے۔ اس شہید نے ایک وصیت نامہ بھی لکھا، اس وصیت نامے کے 1-2 جملے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اندازہ کیجئے کہ اس نوجوان کی سوچ کیا تھی جو شہادت کی بھیک مانگ رہا ہے، جو شہادت کی بھیک مانگ رہا۔ امام زمانہ کے نام سے اپنی وصیت نامہ کا آغاز کر رہا، بلند آواز میں امام زمانہ کی شان میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ اس 13 سالہ نوجوان کا وصیت نامہ، یہ نوجوان کہاں کے پروردہ ہے؟ یہ انہی مجلسوں کے پروردہ ہے، لیکن وہ مجلس ہے جہاں خطیب اپنی نہیں سناتا، کربلا کے امام حسین کی سناتا ہے، جہاں خطیب اپنی نہیں سناتا ہے، امام علی کا سناتا ہے۔ یہ وہ نسل ہے جن کے اندر وہ درد ہے جو علی کا درد ہے، یہ وہ نسل ہے ان کے اندر وہ درد جو امام کا درد ہے۔ مولا ان کی کیوں سرزنش کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ امام کا درد نہیں سمجھ رہے ہیں۔ مولا ان کو کیوں نامرد کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ علی کا درد نہیں سمجھ رہے۔ علی کا درد کیا ہے؟ علی کے سینے میں جو درد ہے، درد انسانیت، درد بشریت، درد محروم، درد مظلوم، درد مستضعف، درد غریب، درد فقیر، بے سارا انسانوں کا درد وہ سمجھ ہی نہیں رہے تھے، اور اس نوجوان کے اندر امامت کا درد یہ انڈرسٹینڈ کر چکا تھا۔
یہ امام وقت کا درد سمجھ چکا تھا، لہذا کہہ رہے ہیں جب اپنے وصیت نامے کا آغاز کر رہے ہیں، کہتے ہیں امام زمانہ منجی عالم بشریت، عالم بشریت کو نجات دینے والے امام پر سلام کے ساتھ اپنے وصیت نامے کا آغاز کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نوجوان کو امام زمانہ کی معرفت ہے۔ جب انسان کو امام زمانہ کی معرفت ہوگی تبھی وہ اپنے ٹیلنٹ کے بارے میں بے چین ہوگا کہ یہ ٹیلنٹ شیطان کے بندے امام کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ امام زین العابدین کی ایک دعا ہے، دعا یہ مکارم الاخلاق، اس میں امام زین العابدین خدا کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، معبود جس دن میری یہ زندگی شیطان کی چراگاہ بنے، معبود جس دن میری یہ زندگی شیطان کی چراگاہ بنے، معبود اس دن مجھے موت دینا، میں نہیں چاہتا ہوں میری زندگی کا فائدہ، میری زندگی کا آؤٹ پٹ شیطان کو ملے، معبود میں نہیں چاہتا ہوں میری زندگی، میرا ٹیلنٹ، میری صلاحیتیں، میری اولاد، میری سانسیں شیطان کے کام آئے۔ خدا یہ آپ نے یہ صلاحیتیں دی، یہ سانسیں آپ کی ہیں، یہ زندگی آپ کی ہے، معبود میں چاہتا ہوں یہ سانسیں آپ کی راہ میں کیا صرف ہو، شیطان کے راستے میں نہیں۔ معبود جس دن میں کیا یہ میری صلاحیتیں شیطان کے کام آنے لگی، شیطان میری زندگی سے فائدہ اٹھانے لگے، شیطان میری بچوں سے فائدہ اٹھانے لگے، شیطان میرے مال سے فائدہ اٹھانے لگے، شیطان میری فکر سے فائدہ اٹھانے لگے، شیطان میری سانسوں سے فائدہ اٹھانے لگے، معبود اسی دن مجھے کیا موت دے دینا۔ اس اتنی بہترین زندگی کا حق یہ کہ یہ خدا کے لیے استعمال ہو، یہ امام زمانہ کے لیے استعمال ہو، یہ علی کے لیے استعمال ہو۔ اس بہترین زندگی کا مصرف یہی ہے۔ اس زندگی کا شکرانہ یہ ہے کہ یہ حق کے راستے میں خرچ ہو۔ اس زندگی کی ناشکری یہ ہے کہ یہ انسان کی صلاحیتیں شیطان کے راستے میں خرچ ہو۔ اس زندگی کے ساتھ ناشکری یہ ہے کہ انسان کی صلاحیتیں، انسان کا ٹیلنٹ اس راستے میں خرچ ہو جہاں امام کی مرضی نہ ہو، جہاں خالق کی مرضی نہ ہو، جہاں رسول کی مرضی نہ ہو۔ اس زندگی کا مصرف یہ۔ تو یہ نوجوان اس شعور تک پہنچ چکا ہے، اپنے ماں باپ کے نام جو وصیت نامہ لکھا، اس وصیت نامے کا اسی 13 سالہ مرحمت بالا زادہ بلند آواز میں تمام شہداء اسلام کی بلندی درجات کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ با سلامی بھی کران بپیشگاہ منجے عالمی بشریت، بے پناہ درود و سلام ہو منجے عالم بشریت پر، وابا سلام بر رہبر مستضعفان، محروم اور مستضعفین اور کمزوروں کے رہبر ابراہیمی زمان خمینی بت شکن پر درود و سلام ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ امام کی بھی معرفت تھی اور نائب امام کی بھی معرفت تھی، اس لیے کہ غیبت کے زمانے میں جو سلسلہ ہمیں امام کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے وہ یہی امام زمانہ کے جانشین ہمیں امام زمانہ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان امام کے جانشین سے ڈسکنیکٹ ہو چکا، وہ امام سے بھی ڈسکنیکٹ ہو چکا۔ نیابت کا راستہ جو ہمیں امام زمانہ تک کیا لے جاتا ہے۔ پھر تیسرا سلام کہتے ہیں، اور سلام ہو درود ہو ایران کی اس فداکار قوم پر جو اپنے بچوں کو حسین علیہ السلام کی طرح اسلام کے راستے پر قربان کر رہی ہے، اپنے بچوں کو حسین کی طرح۔ پھر آگے چل کر ایرانی قوم سے کہتے ہیں یہ انقلاب امانت ہے، خون کے آخری قطرے تک اس انقلاب کی اور اس رہبر کی حفاظت کرنا۔ کیوں؟ تاکہ یہ انقلاب بہترین انداز میں امام زمانہ کے انقلاب کے ساتھ متصل ہو جائے۔ یہ ایک 13 سالہ نوجوان کی فکر ہے، یہ ایک نائب امام کے ایک سپاہ اور سولیجر کی فکر ہے، اور امام وقت، امام معصوم جن انسانوں کے تلاش میں ہیں وہ ایسے ہی انسانوں کے تلاش میں ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، پھر اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں یہ ہے وہ نوجوان بیدار نسل، یہ وہ ہے نسل جن کے اندر غیرت ہے، یہ وہ ہے نسل جن کے اندر مردانگی ہے، یہ وہ نسل جن کے اندر مروت ہے، یہ ہے وہ نسل جن کے اندر ہمت ہے، یہ وہ ہے نسل جن کو امام کا درد سمجھ چکا ہے۔ پھر کہتے ہیں اے میرے ماں باپ، اگر میں شہید ہو گیا تو رونا نہیں ماں، رونا نہیں باپ، بلکہ خالق کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرنا کہ میرے بیٹے کو شہادت کا شرف حاصل ہوا، کربلا کی ماؤں کی طرح۔
کربلا کی وہ ماں، رابع قلبی کی ماں شاید، جب ان کا جنازہ، جب وہ شہید کیے گئے، ان کا سر تن سے جدا کیا گیا، تو بعض شہیدوں کا سر ان لعینوں نے کاٹ کر کے امام حسین کے خیمے کی طرف پھینکا. جب ان کا سر خیمے کی طرف پھینکا گیا تو وہاب قلبی کی ماں نے وہ سر اٹھایا، اس کو چوما اور فوراً مقتل کی طرف پھینکا. کہا ہم جو راہ اہل بیت میں پیش کرتے ہیں واپس نہیں لیتے ہیں. مولا کی فریادیں. اب اس بچے کا شعور دیکھو، مولا اپنے لشکر سے فریاد کرے تمہارے اندر جو فکر ہے، خیالات ہیں، وہ بچوں کے خیالات ہیں. تمہاری عقل بچوں جیسی ہے. تم ایج میں، عمر میں تو 50 سال کے ہو، لیکن تمہاری عقل بچوں کی طرح کام کر رہی ہے. اور یہ بچہ ہے لیکن اس کی عقل بزرگوں کی طرح کام کر رہی ہے. یہ 13 سال کا بچہ ہے، بزرگوں کی طرح سوچ رہا، عقل مندوں کی طرح سوچ رہا، ماں کو سمجھ رہا. ماں میں شہید ہوا، باپ میں شہید ہوا تو رونا نہیں، سجدہ شکر کرنا کہ میرا بیٹا راہ اسلام میں قربان ہوا. یہ رونے کا مقام نہیں ہے، یہ شکر کا مقام ہے. ماں یہ شکر کا مقام ہے. تیرے بیٹی کی زندگی کا مصرف راہ خدا میں، راہ امام عصر میں، اس سے بہتر کیا مصرف ہوگا؟ اس جوانی، یہ جوانی، ورنہ لوگ بستر میں مر جاتے ہیں. اور آپ کا بیٹا علی کی پیروی کرتے ہوئے، حسین کی پیروی کرتے ہوئے، حسین کے راستے میں، علی کے راستے میں میدان میں کیا شہادت کی موت اس کو نصیب ہو رہی ہے. پھر دوبارہ اپنے ماں سے کہتے ہیں اے ماں، 13 سالہ نوجوان مرحمت بالا زادہ، اے ماں اگر میں شہید ہو گیا گریہ نہ کرنا، میرے اوپر گریہ نہ کرنا، کربلا کے حسین کے شہیدوں پر گریہ کرنا. ماں میں شہید ہوا، میرے اوپر گریہ نہ کرنا، کربلا کے حسین کے شہیدوں پر گریہ کرنا اور ایران کے شہیدوں پر گریہ کرنا. ہاں ماں اگر میں شہید ہو گیا، ماں مجھ سے کافی غلطیاں ہوئی ہوں گی، ماں مجھے معاف کرنا. ہاں کچھ لوگوں کو شہادت کے بعد غرور ہوتا ہے، ہاں کچھ لوگوں کو نیک کام کرنے کے بعد غرور ہوتا ہے. نہیں، ان شہیدوں کے اندر وہی جذبہ ہے جو کربلا کے شہیدوں کے اندر جذبہ تھا. اس کی طرف اشارہ کروں گا. پھر اپنی ماں سے کہتے ماں ہمسایوں کے گھر جا کر ان سے کہنا کہ ہمارے بیٹے سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی. حق الناس تو اہم ہے نا، حق الناس بہت اہم ہے. حق الناس کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اگر کسی کا قرضہ ہے وہ چکانا ہے. اسی لیے مولا حسین علیہ السلام نے روز عاشوراء صبح اپنے ساتھیوں کو جب جنگ کے لیے تیار کیا تو مولا حسین نے اپنے ساتھیوں کے درمیان خطبہ دیا اور اس خطبے میں اپنے ساتھیوں سے کہا اگر میرے ساتھیوں میں کسی کی گردن پر کسی کا حق ہے، کوئی قرضہ ہے، پہلے جا کے وہ قرض ادا کرے، پہلے جا کے لوگوں کا وہ حق ادا کرے، تب جا کے میری رکاب میں جہاد کرے. میں نہیں چاہتا میری رکاب میں ایسا انسان بھی ہو جس کے گردن پر لوگوں کا حق ہو. میں نہیں چاہتا ہوں میری رکاب میں کوئی ایسا انسان ہو جس کی گردن پر لوگوں کا کوئی حق ہو. لہذا یہ نوجوان 13 سال بلند آواز میں شہدائے راہ اسلام کی عظمت کے لیے، ان کے بلند یہ درجات کے لیے ایک صلوات بلند کر دیجیے. اپنے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے بھی ایک صلوات پڑھ دیجیے. مراجع کرام، رہبر معظم اور دین کے تمام خدمت گزاروں کی صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، کامیابی کے لیے بھی بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے. تو اپنی ماں سے کہہ رہے ہیں 13 سالہ نوجوان اپنی ماں سے کہہ رہے ہیں ماں میرے ہمسایوں گاؤں والوں سے درخواست کرنا اگر کبھی ان کے ساتھ بدی کی ہو تو ان سے کہنا کہ مجھے معاف کریں. اگر میرے ہمسایوں کے ساتھ میں نے کوئی غلطی کی ہو، ہمسایوں کے ساتھ کوئی بدی کی ہو تو میرے ہمسایوں سے کہنا مجھے معاف کریں. میری بہنوں سے کہنا حجاب کا خیال کرے. کل بھی میں نے کہا تربیت کا اثر، جس قوم کی حیا محفوظ ہو، جس قوم کی عفت محفوظ ہو، جس قوم کی عصمت محفوظ ہو، جس قوم کے بہنوں اور بیٹیوں کے دامن پاک ہو، وہ قوم کسی بھی صورت میں کیا مٹ نہیں سکتی ہے.
اقبال کا شعر میں نے آپ کو کل سنایا تھا. اقبال نے کہا 1000 قومیں مٹ سکتی ہیں لیکن وہ قوم جس کی بہنوں کا، بیٹیوں کا، ماؤں کا دامن پاک ہو، وہ 1000 قومیں مٹیں گی لیکن وہ پاک دامن قومیں کیا کبھی مٹیں گی نہیں. اس لیے کہ پاک دامن ماؤں کے، پاک دامن بیٹیوں کے، پاک دامن بہنوں کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے. وہ قوموں کو حسین جیسی اولاد، وہ قوموں کو علمدار جیسی اولاد، وہ قوموں کو علی اکبر جیسی اولاد عطا کرتی ہے. اسی لیے یہ شہید کہہ رہا ہے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں حجاب کا خیال رکھے، اس لیے کہ حجاب کی خیال رکھنے والی بہن کیا گویا اپنے حجاب کے ذریعے دشمنوں کے ساتھ لڑ رہی ہے. یہ ہمارے لیے پیغام ہے. ہم اپنی بیٹی کے حجاب کو کیا معمولی نہ سمجھے، ہم اپنی بہن کے حجاب کو معمولی نہ سمجھے. اسی حجاب کے سائے میں ہمارا فیوچر محفوظ ہے، اسی حجاب کے سائے میں ہمارا دین محفوظ ہے، اسی حجاب کے سائے میں ہمارا مستقبل محفوظ ہے، اسی حجاب کے سائے میں ہماری عزت محفوظ ہے، اسی حجاب کے سائے میں ہماری آبرو محفوظ ہے. لہذا یہ شہید ماں سے کہہ رہا میری بہنوں سے کہنا اپنی حجاب کی حفاظت کرے. اس سلسلے میں حجاب کی کیا اہمیت ہے شہداء کی نظر میں، اس سلسلے میں ایک اور پوائنٹ بتاتا ہوں. اس شہید کے وصیت نامے کا آخری جملہ آپ کو سناتا ہوں. یہ مرد ہے. علی اپنے ماننے والوں سے کہتے ہیں یا اشباہ الرجال والا رجال، اے نامردو شکلیں تو تمہاری مردوں جیسی ہے لیکن مردانگی تمہارے اندر پائی نہیں جاتی. تمہارے کردار میں مردانگی نہیں ہے، تمہاری گفتار میں مردانگی نہیں ہے، تمہاری سیرت میں مردانگی نہیں ہے. بے وفا انسان، بے وفا مرد ہو کے بھی نامرد ہے. امام کی اطاعت نہ کرنے والا مرد ہو کے بھی نامرد ہے. لہذا یہ شہید کیا کہہ رہا ہے؟ ماں میں خدا سے قسم دے کر کہہ رہا خدا تجھے اپنی عظمت کا قسم مجھے توفیق دینا، میں امام زمانہ کا اور ان کے نائب کا سپاہی بنوں اور ان کے راستے میں 1 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ شہید ہونا چاہتا ہوں. یہ 13 سال کا نوجوان خدا کو قسم دے رہا خدا مجھے توفیق دینا، مجھے طاقت دینا کہ میں امام زمانہ کے راستے میں خدا مجھے طاقت دینا، یہ توانائی دینا، یہ توفیق دینا کہ میں امام زمانہ کے راستے میں شہادت پیش کروں، اپنی جان قربان کروں. 1 مرتبہ نہیں، جس طرح شب عاشورہ مولا حسین کے ساتھیوں نے کہا حسین سے مولا آپ کہتے ہیں جانے کے لیے ہم تو تیار ہیں، آپ کے راستے میں آپ کے مشن میں 1000 مرتبہ بھی اگر موت آ جائے، اگر 1 مرتبہ بھی تلواروں کے سائے میں سونا پڑے مولا، اگر پھر بھی زندگی ملے مولا پھر بھی ہم آرزو اور تمنا کریں گے آپ کے راستے میں پھر بھی ہمیں شہادت نصیب ہو جائے. تو یہ ان بیداری کی مجلس میں تربیت کرنے والا جوان، بیدار ماں کی آگوش میں تربیت پانے والا جوان، امام زمانہ کی معرفت اور امام زمانہ کے حق کو سمجھنے والا جوان، نائب امام کا حق سمجھنے والا اور اس کی معرفت رکھنے والا جوان، دشمن کی چالوں کو سمجھنے والا جوان خدا کو قسم دے کر کہہ رہا معبود میں امام زمانہ کے راستے میں 1 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ شہید ہونا چاہتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہی مردانگی ہے میرے نوجوان دوست. یہ کیا ہے؟ یہ وہ نسل ہے جنہوں نے نائب امام کے دل کو خوش کیا. اور امام علی علیہ السلام اپنے خطبوں میں اپنے ماننے والوں کی بے وفائی کی فریادیں بلند کر رہے ہیں. اپنے ماننے والوں کی حجاب کی بات چلی اسی ایران عراق جنگ میں، چونکہ بارش بھی ہو رہی ہے میں اسی کے ساتھ آپ کی زحمت بھی تمام کروں گا. بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے. حجاب کی کتنی امپورٹنس ہے میرے دوستو. ایران عراق جنگ ہی کی بات ہے. ایک نوجوان زخمی ہوتا ہے اور اس زخمی حالت میں اس کو ہاسپٹل لایا جاتا ہے. ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرتا ہے اور ڈاکٹر سجیسٹ کرتا ہے اس کو فوراً 2 منٹ میں آپریشن کرنا ہے.
انتظار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہاں ڈاکٹر کے کنارے نرس ہے. یہ ڈاکٹر نرس سے کہتا ہے یہ چادر اتارو اور جلدی آپریشن کے سامان لاؤ. اور وہ جوان جو زخمی حالت میں، بے حسی کی حالت میں بیڈ پر بیٹھا ہوا ہے اور ڈاکٹر اس کی آپریشن کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے، جب ڈاکٹر اس سے کہتا ہے جلدی یہ چادر اتارو اور آپریشن کے سامان لاؤ، تو اسی زخمی حالت میں یہ نوجوان کیا اس بہن کی، اس نرس کی چادر پکڑ رہا ہے؟ ہاں، چادر پکڑ رہا ہے. کہہ رہا نہیں، ہم نے جان دی کہ ہماری بہنوں کے سروں پر یہ چادر رہے. اور بتایا گیا ہے کہ اس نوجوان کا آپریشن نہیں ہوا، ایسے ہی اس نرس کی چادر ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نوجوان نے جان دی. حجاب کی اہمیت، ماؤں کی عفت کی اہمیت، بیٹیوں کی پاک دامنی کی اہمیت. ہزار امت بمیرت تو نہ میری. اگر یہ درویش کی بات سنو گے وہ اس نتیجہ نکلے گا کہ ہزار امتیں مریں گی، تم نہیں مرو گے. وہ یہ کہ کیا ہے کہ بطولی باش، یہ بہن، اس کے سر پر بطول کا حجاب رہے، یہ بہن، یہ بیٹی، اس کے سر پر زہرا کی چادر رہے. اگر یہ چادر رہے گی تو نتیجہ نکلے گا کیا کہ تاشد بیری در آگوش بگیری. تو ہماری قوم کی بیٹیاں کربلائی کردار، حسین جیسے کرداروں کو جنم دے سکتی ہے. مولا فریاد دے رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں اپنے ماننے والوں کی نافرمانی فریاد دے رہے ہیں. ملا تم قلبی کی ہا. یہ وہ نسل ہے جو کربلا کے سائے میں پلی ہے. یہ وہ نسل ہے جن کو معرفت ہے. یہ وہ نسل ہے نائب امام کی نسل، جن کو امام کی اور نائب امام کی حق کی معرفت ہے، جن کو دشمن کی معرفت ہے، جن کو یہ پتا ہے دشمن ہمارے خلاف کیا کر رہا ہے، جن کو یہ پتا ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے، جن کو یہ پتا ہے ہمیں کس میدان میں کیا حاضر رہنا ہے، جن کو یہ پتا ہے ہمیں کس میدان میں اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے، جن کو یہ پتا ہے ہمیں اپنا ٹیلنٹ کہاں خرچ کرنا ہے، جن کو یہ پتا ہے ان جوانیوں کا بہترین مصرف، ان جوانیوں کا بہترین استعمال کیا ہے. اور امام علی علیہ السلام اس امت کے سامنے فریادیں دے رہے ہیں، مرثیے پڑھ رہے ہیں، سر پیٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں. میں آگے جا کر خطبہ، ایک اور خطبے میں جہاں مولا رو رہے ہیں، جب ان کا حال دیکھ رہے، ان کی بے وفائی دیکھ رہے، ان کی بے حسی دیکھ رہے، ان کا میدان میں غیر حاضر ہونا دیکھ رہے ہیں، ان کی دشمن سے غفلت دیکھ رہے ہیں. لہذا مولا فرماتے ہیں قاتلکم اللہ. ملا تم بد دعا دے رہے ہیں اپنے ماننے والوں کو. خطبہ نمبر 27 کی بات کر رہے ہیں. ملا تم قلبی کیا، تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے تمہاری بے وفائی دیکھ کر. وشہن تم صدری غیظا، میرے غصے کو، میرے سینے کو رنج و غصے سے چھلکا دیا. جرا تمونی نگبل تہام انفاسا، تم نے میری ہر سانس میں ہم و غم کے گوٹھ پلا دیے ہیں. پھر یہ جملہ سنیے اور اسی کے ساتھ آپ کی زحمت تمام. مولا فرماتے ہیں امام علی علیہ السلام، اس سے پہلے ہی میں نے کہا امام اپنے شیعوں سے کیا چاہتے ہیں کہ وہ امام کے آداب کی آبیاری کرے. امام اپنے شیعوں سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ امام کے مقاصد کی آبیاری کرے. امام فرماتے ہیں وَأَفْسَدْتُمْ عَلَيَّ الرَّائِي، تم نے اپنی سرکشی کے ذریعے میرے تمام منصوبوں کو ناکام بنا دیا ہے. یہ نہج البلاغہ میں علی کا درد ہے. وَأَفْسَدْتُمْ عَلَيَّ الرَّائِي، اپنی سرکشی سے میرے منصوبوں کو، میری رائے کو، میری پلاننگ کو، میری اسٹریٹجی کو، میری حکمت عملی کو، میرے آداب کو، میرے مقاصد کو بیکار بنا دیا. باطل اپنے باطل مقاصد حاصل کر سکا اور حق اپنے پاک اور حق مقاصد حاصل نہیں کر سکا. کس کی وجہ سے؟ اپنے ماننے والوں کی بے حسی، غفلت اور بے وفائی کی وجہ سے. اگر امت ساتھ نہ دے تو علی جیسا امام بھی اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے. اگر امت ساتھ نہ دے. وہ افسد، تم یہ ادھر ادھر کی بات نہیں ہے. نہج البلاغہ جو علی کے درد کی کیا کتاب ہے، علی کے مرثیوں کی کتاب ہے.
علی کے نوحوں کی کتاب ہے. ہم اپنے نوحے پڑھتے ہیں. نہج البلاغہ میں علی علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کی بے وفائی کے نوحے پڑھے ہیں, ان کی غفلت کے مرثیے پڑھے ہیں, اور وہ نہج البلاغہ میں وہ مرثیے پڑھے ہوئے ہیں. وَأَفْسَدْتُمْ عَلَيَّ الرَّأْيَ بِالْعِصْيَانِ, اپنی سرکشی, اپنی نافرمانی, اپنی غفلت کی وجہ سے تم نے میرے منصوبوں کو, میری رائے کو, میرے پلان کو بے اثر بنا دیا. کوئی اثر نہیں ہے ان کا. پھر مولا فرماتے ہیں اتنا میری پلاننگ کو, اتنا میرے منصوبوں کو, اتنا میری رائے کو, میرے خیالات کو بے اثر بنا دیا. اب تو کیا, یہاں تک قریش یہ کہنے لگے, لوگ یہ کہنے لگے, ہاں لوگوں میں یہ آواز بن گئی ہے, لوگ اس بات پر کہ آپس میں چرچے کریں, علی علیہ السلام تو ایک شجاع انسان ہے, علی علیہ السلام ایک مرد شجاع ہے, لیکن علی علیہ السلام, یہ علی کہتے ہیں وَلَقَدْ قَالَتْ, تمہاری اس سرکشی کی وجہ سے, تمہاری اس نافرمانی کی وجہ سے, تمہاری اس بے وفائی کی وجہ سے, لَقَدْ قَالَتْ قریش, قریش نے یہ تک کہا اِنَّ ابْنَ ابی طالب, ابی طالب کا بیٹا رجل شجاع, وہ تو ایک بہادر انسان ضرور ہے, وَلَكِنْ لَا عِلْمَ لَهُ بِالْحَرْبِ, لیکن وہ جنگ کی حکمت عملی جانتے نہیں. نعرہ تکبیر, معصومین علیہ السلام نے کیوں تاکید کی کربلا کا ذکر عام کیا جائے؟ اس لیے کہ کربلا میں سوائے وفا کے کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے. وہ لشکر بہت چھوٹا تھا, لیکن آسمان نے اپنے نیچے ان 72 جیسے وفادار نہیں دیکھے. وہ لشکر بہت چھوٹا تھا, وہ لشکر صرف آدھا دن لڑا, ان کی جنگ صرف آدھے دن کی تھی, لیکن زمین نے اپنے اوپر کربلا کے جیسے وفادار, کربلا کے جیسے امام کے مطیع و فرما بردار, کربلا کے جیسے حسین اور امام کے ساتھی نہیں دیکھے. اس لیے معصومین علیہ السلام نے کہا کہ چونکہ ہماری تمنا ہے, ہماری آرزو ہے, ہمارے ماننے والے وفادار بنے, ناصر بنے, امام کے لیے اپنی صلاحیتیں پیش کرنے والے بنے, تو ایسے وفاداروں کی تربیت کا نام, تربیت گاہ کا نام ہے کربلا, درسگاہ کا نام ہے کربلا. اس لیے معصومین علیہ السلام خود بھی کربلا کے شہیدوں کے نام کی مجلسیں منعقد کرتے تھے. اس لیے معصومین علیہ السلام کربلا کے شہیدوں کا غم مناتے تھے. اس لیے معصومین علیہ السلام وقت آخر اپنی مال کا تھوڑا سا حصہ مجالس کے لیے مخصوص رکھتے تھے, ان کے ذریعے حسین اور کربلا کے شہیدوں کا ذکر ہو. چونکہ اسی ذکر سائے میں وفا کا عام ہوگا, اسی ذکر کے سائے میں دین کی نصرت کا جذبہ پروان چڑھے گا, اسی ذکر کے سائے میں امام کی نصرت کا جذبہ عام ہو جائے گا. کربلا کے شہیدوں کی نصرت کا حال کیا تھا, کربلا کے شہیدوں کی نصرت کا حال کیا تھا؟ شہید استاد مرتضیٰ مطہری لکھتے ہیں کہ کربلا کے شہداء جنگ کی لالچ میں بھی حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں آئے تھے, وہ حسین کو نصرت کا حقدار سمجھ رہے تھے. ان کی یہ فیلنگ تھی اس زندگی کا بہترین مصرف یہ ہے کہ یہ حسین کے راستے میں خرچ ہو, یہ جوانیاں حسین کی نصرت میں خرچ ہو. ان وہ جنت کی لالچ میں حسین کی نصرت کے لیے نہیں آئے تھے, ورنہ اگر ان کو جنت کی لالچ ہوتی, شب عاشور حسین نے ان سے کہا تھا چلے جاؤ چلے جاؤ, یہ لشکر آدھا, یہ لشکر عمر سعد, یہ لشکر ابن زیاد فقط میرے خون کے پیاسے ہیں, اگر یہ مجھے پالیں گے تو ان کو آپ کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن ان وفاداروں نے کھڑے ہو کر کہا لا اران اللہ ذالک ابدا, حسین آپ جانے کو کہہ رہے حسین خدا نے وہ دن نہ دکھائے حسین جس دن ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر جائے. حسین آپ کے قدموں میں ہماری موت ہماری زندگی ہے. حسین آپ کے قدموں کی سختیوں میں ہمارا آرام ہے. حسین آپ کی نصرت میں یہ تیر سینے پر لینا
اسی میں ہمارا سکون ہے حسین۔ حسین آپ کے بغیر جو ہم سانس لیں ہمیں اس زندگی کو کیا کرنا ہے حسین۔ روشب عاشوراء ایک ایک کر کے ان شہیدوں نے وفاداری کا اعلان کیا، اور جب روز عاشوراء وفا کا امتحان ہوا وہ کربلا کے شہید کس طرح وفا نبھانے میں کامیاب ہوئے۔ جب روز عاشوراء حسین نے اپنے ساتھی سعید ابن عبداللہ اور عمر ابن قرظہ انصاری سے کہا وقت نماز ہو گیا، ہم نماز پڑھتے ہیں، جو سامنے سے تیر آئیں گے وہ تیر اپنے سینے پر لے لو۔ سعید ابن عبداللہ ان تیروں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ حسین علیہ السلام اور حسین کے ساتھیوں نے نماز شروع کی، وہاں سے جو تیر آ رہے تھے سعید اور سعید کا ساتھی ان تیروں کو اپنے سینوں پر لیتے تھے۔ حسین نے نماز تمام کی، سعید تیر کھا کے زمین کربلا پر گرا، لیکن سعید نے حسین سے یہ نہیں پوچھا حسین میں نے تیری نمازوں کی حفاظت کے لیے جان دی۔ حسین یہ نہیں پوچھا حسین میری جنت کا کیا ہوگا، یہ نہیں پوچھا حسین میری ماں کا خیال رکھنا، نہیں۔ شہید مرزا مدنی کا جملہ ان کو وقت آخر تک یہ احساس تڑپا رہا تھا حسین تیرا حق بہت بڑا ہے، ڈر لگتا ہے پتہ نہیں ایک مرتبہ شہید ہونے کے بعد آپ کا حق ادا ہوگا یا نہیں۔ لہذا سعید ابن عبداللہ نے وقت آخر حسین سے اتنے سارے تیر کھانے کے بعد، کہاں تیر کھائے؟ حسین کی نمازوں کے سامنے۔ لہذا سعید سوال کر رہا یہ وفا کی درسگاہ ہے۔ آؤ فیت یا ابا عبداللہ، حسین مجھے ایک چیز ستا رہی ہے، سینے میں ایک درد ہے، حسین تیرا یا غلام سعید وفا کرنے میں کامیاب ہوا یا نہیں؟ سلام کربلا کے وفاداروں، سلام کربلا کے حسین کے ناصروں، تمہیں جنت کی فکر نہیں ہے، فقط حسین کی وفا کی فکر ہے کربلا والو۔ تمہیں اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے، حسین کے ساتھ وفا کرنے کی فکر ہے کربلا والو۔ تمہیں اپنے بوڑھے ماں باپ کی فکر نہیں ہے، حسین کی نصرت کی فکر ہے جو تمہیں ستا رہی تھی۔ جب یہ سارے وفادار اپنی جان کی قربانی کر کے میدان کربلا میں سو رہے، ایک مرتبہ فرزند زہرا مقتل کی طرف نکلے۔ جب میدان کربلا میں داغے پیچھے دائیں بائیں یہ وفادار وفا کر کے پڑے ہوئے تھے، ایک مرتبہ ان وفاداروں کو حسین نے پکارا، سینے پر ہاتھ رکھ کے مولا حسین نے ان وفاداروں کو آواز دی، یا عبد الصفا، ارے میرے شیرو، یا فرسان الحجا، ارے میرے دلیرو، ارے دلیرو ذرا اٹھو، ذرا مجھ سے بات کرو، ارے یہ کتنا سخت امتحان ہے میرے ساتھیوں، مالی انادیکم فلا تجیبونی، ارے میرے وفادارو، حسین کا کتنا سخت امتحان ہے، میں تمہیں پکار رہا ہوں ساتھیوں، مگر تم کیوں نہیں آواز دیتے ہو؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون رزم بقضائی و تسلیما لامرہ۔ معبود طرح طرح کی نعمتیں ہمیں، طرح طرح کی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، معبود ہمیں ان نعمتوں کو امام کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود اس زندگی کا بہترین استعمال یہ ہے کہ یہ امام کے راستے میں خرچ ہو۔ معبود ہمیں اپنی زندگی کو، اپنی سانسوں کو، اپنے مال کو امام کے راستے میں استعمال کرنے اور امام کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود کربلا کے شہیدوں نے اپنی وفاداری کے ذریعے وقت کے امام کو خوش کیا، معبود پردے غیب میں رہنے والے ہمارے امام کے ساتھ ہمیں
वफादार इमाम ज़माना का वफादार नासिर और इमाम ज़माना का वफादार शिया बनने की तौफीक इनायत फरमा। माबूद जिन वफादारों के इंतज़ार में इमाम ज़माना बैठे हैं, माबूद हमें इन मजालिस के ज़रिए उन वफादारों की तरबियत करने की तौफीक इनायत फरमा। माबूद इमाम ज़माना पाक व पाकीज़ा जवानों के इंतज़ार में हैं, माबूद हमारे नौजवानों को इमाम ज़माना के लिए अपने आप को पाक व पाकीज़ा बनने की तौफीक इनायत तरबियत करने की इनायत फरमा। माबूद करबला के शहीदों ने तीरों की बारिश में नमाज कायम की, माबूद नमाज करबला की इस मीरास को हमें सुबह शाम पढ़ने की तौफीक इनायत फरमा। माबूद करबला के शहीदों ने भूख और प्यास के आलम में कुरान के ज़रिए, दुआओं के ज़रिए, नमाज़ों के ज़रिए अपनी रूहों को तरोताज़ा किया। माबूद कुरान की तिलावत करके हमें अपनी रूहों को और अपनी ईमान को मजबूत और तरोताज़ा करने की तौफीक इनायत फरमा। माबूद बेवफा दुनिया में इस फर्श अज़ा के सदक़े में बावफा और पाक व पाकीज़ा रहबर और मराजा हमें नसीब हुए। माबूद इराक़ के सैयद अली सिस्तानी, ईरान के सैयद अली खामनेई और लुबनान के बहादुर और अली का एक गुलाम सईद हसन नसरुल्लाह, माबूद इन तीनों औलाद ज़हरा का साया हमारे सरों पर दराज फरमा। माबूद इनके दुश्मनों को नीस्त नाबूद फरमा। माबूद जो इनके जान निसार मुख्तलिफ महाजों पर लड़ रहे हैं, माबूद उनको फतह नुसरत नसीब फरमा। माबूद हम शहीदों का जिक्र करते हैं, माबूद हम सबको अपनी औलाद के साथ इमाम ज़माना की रिकाब में जहाद करने की तौफीक इनायत फरमा और उनके आगोश में करबला के शहीदों की तरह जाम शहादत पीने की तौफीक इनायत फरमा।